السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل گلشن مدینہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، شب معراج کی رات نوافل پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ شب معراج میں کتنی رکعت نماز ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ناظرین، آپ کا زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارا چینل گلشن مدینہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین اکرام، شب معراج کی رات جو نوافل ہے، کسی میں 12 رکعت ہے، کسی میں 6 رکعت ہے، یعنی 12 رکعت نماز بھی ہے، 6 رکعت بھی ہے، 2 رکعت بھی ہے، پھر 2 رکعت ہے، پھر 10 رکعت ہے، یعنی آپ ان میں سے جو بھی چاہیں پڑھیں۔ آپ اگر پورا پڑھنا چاہیں تو پوری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، 2 رکعت نماز کی ترتیب کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہر رکعت میں، یعنی 2 رکعت نماز کی جب ہم نیت کریں گے تو نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 27 بار قل ہو اللہ شریف پڑھیں، یعنی سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر قاعدہ میں، یعنی اسی طریقے سے نماز کو مکمل کرنا ہے۔ 2 رکعت، پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 27 بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ شریف 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر قاعدہ میں، یعنی جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اس وقت اتحیات کے بعد 27 بار، جب اتحیات پڑھ لیتے ہیں مکمل، اس کے بعد 27 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں۔ درود ابراہیم 27 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر سلام کے بعد، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، یا آپ دعائے معصورہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سلام پھیریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے دعائے معصورہ، لیکن پڑھنے تو اور بہتر ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس کا ہدیہ، یعنی اس کا جو ثواب ہے، یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کرے، یعنی یہ ثواب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائے، ٹھیک ہے؟ ہدیہ پیش کریں۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر نیک جائز تمنا پوری فرماتا ہے۔ جو بھی دعا کریں گے آپ کی ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ آپ اور 2 رکعت نماز جو ہے، یہ 2 رکعت کے ترتیب یہ ہے، پھر 2 رکعت اور ایک نماز ہے، نفل نماز ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم نشرح پڑھنا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ آیت پڑھنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ لإلاف، یعنی لإلاف قریش الافہم، اس کو پڑھنا ہے۔ یعنی اس سورت کو جب آپ پڑھ لیں گے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الم نشرح لک صدرک، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد لإلاف قریش پڑھنا ہے۔ جب اسے پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے دعا کریں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کسی اولیاء اللہ، جیسے کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملے گا؟ تو یہ 2 رکعت نماز ادا کرنے سے اتنا ہی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ جو دعائیں کریں گے، آپ کی ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی، ساری حاجت قبول ہوگی۔ اب جو 10 رکعت والی نماز ہے، نفل نماز، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ 10 رکعت 2 کر کے پڑھنا ہے، یعنی 5 سلام سے پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ کافرون پڑھنا ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس کو پڑھنا ہے۔
اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو۔ اس کے بعد پھر جو ہے یعنی اسی طریقے سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد، یعنی 10 رکعت کے بعد، یعنی جب 10 رکعت مکمل ہو جائے تو 10 رکعت کے بعد ایک بار کلمہ توحید پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، کلمہ توحید کون سی ہے؟ یعنی کہ آپ کو چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چہارم کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یعنی جو 10 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد جو بھی دعائیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا قبول فرمائے گا، اور جو بھی حاجتیں منتیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تمام حاجتیں تمام منتیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے پوری فرمائے گا۔ تو ناظرین اس کو آپ ضرور کریں، 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت بھی بتا دیا، لیکن اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بھیجا، اس میں جو ہے 12 رکعت کی فضیلت اور اس کی ترکیب ہے، اور 6 رکعت کی فضیلت اور اس کی ترکیب ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ پڑھیں، یا آپ مکمل پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ ملتے ہیں آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔